السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں یہ بہت بڑا رحمتوں والا اور اپنے شان عظمتوں کے ساتھ بھرپور مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا ہے۔ اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے، اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک آنے سے پہلے شعبان کے آخری ایام میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واعظ فرمایا تاکہ رمضان المبارک کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے، اور اس میں بہت ساری باتوں میں جو خاص بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اس مہینے میں 4 باتیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان 4 باتوں میں 2 تو بندے اب کے لیے اور 2 اللہ نے اپنے لیے رکھی ہیں۔ جو 2 اللہ نے اپنے لیے رکھی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ کلمہ طیبہ کا جتنا بھی ورد ہو سکے اتنا ہی کم ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ بہت زیادہ پڑھا جائے، اور اس کا طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 مرتبہ اس طرح پڑھ کے اس کے بعد پھر دم دم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، جب آخر میں پہنچے پھر محمد الرسول اللہ۔ اس طرح کم از کم اس رمضان کے مہینے میں کثرت سے مراد علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو 3 تسبیحات پوری کر لیتا ہے وہ کثرت میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے کم از کم 300 مرتبہ تو یہ ضرور پڑھا جائے۔ اور یہ اتنا عظیم اور اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنا بڑا شان والا، اللہ کی محبت لانے والا قلب کے اندر اور اللہ سے ملانے والا کلمہ ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ سبحانہ و تعالی سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے کوئی خاص وظیفہ ارشاد فرما دیں، تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے کلیم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ انہوں نے عرض کی یا اللہ یہ تو تیری ساری مخلوق ہی پڑھتی ہے، میں تو کوئی ایسا وظیفہ چاہتا ہوں جو سب سے مختلف اور سب پر فائق ہو۔ فرمایا موسیٰ یہ کیا معمولی بات ہے؟ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ اور دوسرے میں پوری زمین و آسمان اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ رکھ دیا جائے تو یہ پلڑا راجع ہو جائے، یہ وزنی ہے، یہ بہت ہی عظیم ہے۔ اس لیے اس کلمہ طیبہ کا جتنا بھی ورد رمضان شریف میں ہو جائے اتنا ہی کم ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ کے عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، وہ جنبش میں آتا ہے اور حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ باوجود علام الغیوب ہونے کے اور علیم بذات صدور ہونے کے پوچھتے ہیں تو کیوں حرکت کر رہا؟
وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے فلاں بندے نے کلمہ طیبہ اخلاص کے ساتھ تیری رضا کی خاطر تجھے خوش کرنے کے لیے پڑھا ہے، ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں تو گواہ رہ، میں نے اس کی بخشش کر دی۔ اسی طرح اور بھی لامحدود اس کلمہ طیبہ کے محاسن، فضائل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح و شام اس کے ورد کے عادی ہوں، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام کو پڑھنے والے، تو فرمایا وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس کے زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک اور بعد میں بھی اس پر دوام کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ استغفار جتنا بھی ہو سکے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی کثرت کی جائے، اور کثرت وہی 300 مرتبہ کم از کم پڑھ لیا جائے تو کثرت میں شامل ہو جائے گا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے جو شخص استغفار پڑھتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کو ہر غم سے خلاصی نصیب فرما دیتے ہیں، اور جتنی پریشانیاں ان سے اللہ اس کو نکال دیتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ صبح و شام استغفار کی بھی کثرت کی جائے، کیونکہ یہ بہت ہی عظیم انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ جب ہم استغفار کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ اس پر اللہ جل جلالہ کی رحمتیں، برکتیں وہ موسلا دھار بارش کی طرح برسیں گی کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں اور ارشاد فرمائیں، وہ یہ کہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں جو کہ اب معلوم نہیں 9 دن ہیں یا 8 دن ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، تو کوئی ایک بھی لمحہ غفلت سے نہ گزرے۔ تو اس رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ جل جلالہ سے جنت الفردوس کی طلب کرنی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں جنت سب کو، جیسے یہاں دنیا میں خوش و خرم، ایسے ہی اللہ سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے، مجتمع فرما دے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہوگی۔ اور وہاں پہنچنا اگرچہ اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایت، اللہ کی خصوصی شفقت سے ہوگا، ہمارے اعمال جتنے بھی ہم کرتے رہیں وہ کسی کھاتے کے نہیں، کسی کام کے نہیں۔ وہاں تو صرف اور صرف کروڑوں سال زندگی بھی مل جائے اور وہ ساری کی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں پل جھپکنے کی مقدار بھی غفلت میں نہ گزرے، تب بھی اللہ ہی کی رحمت سے ہمیں اللہ جنت نصیب فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے ہی داخلہ ہوگا جنت کا، تو صحابہ نے عرض کیا وَأَنْتَ أَيْضًا یا رسول اللہ، اللہ کے عمر آپ بھی؟ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دست مبارک اوپر اٹھائے، اور اوپر اٹھانے کے بعد اپنے سر مبارک پر لے جانے کے بعد ارشاد فرمایا نعم، ہاں، الا ان یغمدنی اللہ برحمہ، جب مجھے اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے تو میرا بھی پھر جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ اور چوتھی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ جتنا ہو سکے جہنم سے پناہ مانگیں، اور جہنم کے جتنے عذابات ہیں اور جتنی ہولناک وہاں وادیاں ہیں، ان سے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر آنکھ سے ایک مچھر کے یا مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو اللہ کے خوف سے نکل آیا تو وہ پوری جہنم کو بجھانے کے لیے کافی ہے، ورنہ پورے سمندر تو کجا ایسے جتنے مرضی اور وہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی آگ کو بجھا نہیں سکتے، صرف اس دنیا میں اللہ جل جلالہ کے خوف سے آنکھ سے نکلا ہوا مکھی کے سر کے برابر ایک آنسو اس کو بجھا سکتا ہے۔
اللہ جل جلالہ ہمیں حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان چاروں چیزوں پر کثرت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر